وہ اسمبلی جس میں بلوچستان کو چھوڑیں لیکن پاکستان سے جو ہے 336 ایک اگر نکالیں 335 تو لوگ تو ہوں گے اس میں. کیا ان کو بلوچستان کی احساس محرومی یا بلوچستان میں ہونے والی زیادتیاں نظر نہیں آ رہی؟ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کیئر ٹیکر کے حکومت کے دوران یہاں پر جو بچیوں پر جو لاٹھی چارج ہوئی آپ خود اس کے چشمدید گواہ ہیں. اس پر بحث نہیں ہو سکتی. بلوچستان کے مسئلے کو کس طرح حل کون کرے گا؟ یہ پارلیمنٹیرین کرے گا، یہ پارلیمنٹ کرے گا، یہ حکومت کرے گی. جب ان اداروں میں بیٹھ آپ بحث نہیں کر سکتے، اس پر بات نہیں کر سکتے، تو پھر اس کرسی پر بیٹھنا یا کیفیٹیریا میں جا کے ہم نے چائے کے گھونٹ لینا اور ہنسی مذاق کرنا، اس لیے تو میرے لوگوں نے مجھے وہاں نہیں بھیجا تھا. تو یہ آپ کی پارٹی کا ایک اصولی فیصلہ ہے کہ قومی اسمبلی میں نہیں آپ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے. میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں کیونکہ میں نے پارٹی کو بھی اس میں اعتماد میں نہیں لیا ہے. یہاں تک کہ میں نے ابھی بھی دوسرے پروگرام میں کہا تھا کہ میں نے اپنی فیملی کو بھی اس میں اعتماد میں نہیں لیا ہے. میں اس کو اپنا ضمیر پر ایک بوجھ سمجھتا تھا اور آج یہ بوجھ اتار کے میں بہت ہلکا فیل کر رہا ہوں. تو یہ ضمیر کا بوجھ آپ کے سینیٹر محمد قاسم اور میر جازب مینگل بھی محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں پارٹی اگر فیصلہ کرے گی، میں نے نہ پارٹی کا اجلاس بلایا، نہیں پارٹی کے دوستوں سے پارٹی کے دوستوں کو یہ تک پتہ نہیں کہ میں اسلام آباد پہنچا ہوں. وہ مجھے دبئی رابطہ کر رہے ہیں. آج کوئی پروگرام ہو رہا تھا وہاں پہ کوئٹے میں، تو جب والد کی برسی کے حوالے سے اور میری یہ جو نیوز چلی تو پھر وہ رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ کب پہنچے. میں آیا ہوں بڑے سیکرٹ مشن پہ. تو ابھی پارٹی کا اجلاس آپ جلد بلائیں گے اور اس حوالے سے جلد کوئی فیصلہ ہوگا؟ پارٹی کا اجلاس میں کل پھر واپس جا رہا ہوں جی. کچھ مجبوری تو پارٹی کے دوستوں کو میں نے بلایا. اجلاس آپ لوگ بالکل بلائیں. اس میں میرے فیصلے سے شاید آپ لوگ اختلاف کریں، وہ آپ کا حق بنتا ہے. آپ میرے فیصلے کو انڈورس بھی کر سکتے ہیں، لیکن میری ڈیسیجن جو ہے فائنل ڈیسیجن ہے. اگر ایک واقعہ اگر آپ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں کہ اس وجہ سے آج آپ نے یہ حتمی فیصلہ لے لیا ہے، تو وہ کون سا واقعہ ہوگا؟ ایک واقعے کو اگر میں دہراؤں تو دوسرے لوگوں سے بڑی زیادتی ہوگی. کسی مہینے کا کوئی ایک دن بتائیں جس میں ہمارے لوگوں کے خلاف پہ جو ہے زیادتیاں نہیں ہوئی ہیں. کوئی ہفتے کا کوئی ایک دن بتائیں مجھے. کیلنڈر میں کوئی ایک تاریخ اس کو مارک کریں کہ اس دن پہ یہ زیادتیاں نہیں ہوئی ہیں، تو میں بالکل آپ کو پھر اس کی تفصیل میں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا. لیکن اہمیت اس بلوچستان کی ہم نے دیکھی جی. پارلیمنٹ میں رہ چکا ہوں گزشتہ جو 2018 کا. میں نے اردو میں بات کر رہا تھا. میں نے ہاں یہ ہوتا کہ جو میں بلوچی میں بات کرتا یا برائی میں بات کرتا ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اردو میں جب بات کرتا تھا وہ باتیں ان کو ناگوار گزرتی تھی، اور اس وقت مجھے کہا جاتا تھا کہ جی آپ ایسی باتیں کریں گے تو آگے آپ کو الیکشن میں موقع نہیں دیا جائے گا. تو اس دفعہ آپ کو موقع دیا گیا؟ دیکھیں ایسا موقع دیا کہ وہ ایسے موقع بار بار نہیں آتے. نہیں پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جتایا گیا؟ ہرایا گیا، مجھے جتایا نہیں گیا. مطلب لیکن پھر بھی میں نے صرف مجھے نہیں ہماری پارٹی کو جی. ہاں میں آپ کی بات کر رہا ہوں. تو آپ تو جیتے نا، آپ کو جتایا تو نہیں گیا. کوشش تو انہوں نے بہت کی. مارجن اتنا زیادہ تھا، 65,000 ووٹ بلوچستان کے علاقے سے لینا آسان نہیں. اور ہماری علاقہ دور دراز علاقہ ایک حلقہ جو ہے 36,000 40,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. ہم دن رات ایک کر کے لوگوں کی منتیں کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں منتخب کر کے لائیں، آپ کے مسئلے جو ہے وہاں پر ہم زیر بحث لائیں گے. حل اپنی جگہ پر سٹیج وائز ہوتا ہے. پہلے آپ ان کو بتاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اگر ان کو سمجھ آئی تو پھر وہ حل ہوتے ہیں. جب وہ سننے کے لیے تیار نہیں. کون؟ ریاست، پولیٹیکل پارٹیاں. لیکن پارلیمنٹ کے اندر بطور ایم این اے کیا آپ ریاست کو سناتے ہیں یا آپ حکمران اور حکومت کو سناتے ہیں؟ یہ سب ہمارے اس ریاست کے حصے ہیں نا. میں میڈیا کو بھی سناتا ہوں، ماں سوائے چند ایک میڈیا پرسنس کی. آپ مجھے بتائیں بلوچستان کا مسئلہ کتن کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جن سے بھی آج پوچھیں، چاہے یہاں کے پولیٹیکل لوگ ہوں چاہے یہاں پہ میڈیا کے لوگ ہوں،
صبح سے شام تک آپ ان کے ساتھ بات کر کر کے تھک جائیں گے، پھر وہ آخر میں بولیں گے جی بلوچستان کا مسئلہ کی ہے۔ چلے بہت سے لوگ ہیں جو شاید بلوچستان کے مسئلے کو نہیں سمجھ پا رہے، اگر آپ صرف 3 بڑے مسئلے بتا دیں تو وہ کیا ہوں گے عام آدمی کے لیے، ذرا دہرا دیں۔ عطیہ اللہ، زیادتیاں 1947 سے جو ہے نا جو خشت رکھی گئی ہے وہ ٹیڑھی رکھی گئی۔ بنیادی اینٹ جب آپ ٹیڑھی رکھیں گے تو اس عمارت کو جتنا آپ اونچا لے جائیں گے اور جتنی خوبصورتی اس میں لیں گے اس میں وہ جھکاؤ ضرور رہے گا۔ وہ اینٹ کیا ہے؟ وہ اینٹ یہ ہے کہ پہلے دن بلوچستان کی لوگوں کی منزی اور منشا کے مخالف شامل کیا گیا، ہمارے لوگوں نے کچھ نے اس کو تسلیم کیا، کئیوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا۔ کیا شامل کیا گیا؟ پاکستان میں جب شامل کیا گیا ہمارے جو 2 ایوان تھے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ چلے یہ تو ایک تاریخی بات ہے، لیکن اس کے بعد میں بھی رہے اور اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر جو لوگ رضامند نہیں تھے ان کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے تھا۔ آج کا کیا بتانا چاہیں گے آپ؟ آج جو حالات ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور آپ اتنے بے بس کیوں نظر آتے ہیں بطور ایک بلوچ لیڈر؟ مطلب میں ایک شخص ہوں، ذمہ دار کون ہے اور آج کیا حالات ہو چکے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہاں کہ میں صرف ایک اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار نہیں قرار دیتا، یہاں کی وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں پاکستان کی، وہ لیڈرشپ ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت اور اس ملک اور اس آئین کے پاسبان کہتے ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہاں کی عدلیہ اس کی ذمہ دار ہے، یہاں کا میڈیا اس کا ذمہ دار ہے، ہر وہ شخص جس نے بلوچستان پر ہونے والی زیادتیوں پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہے۔ مگر بلوچ کے سیاستدان اور لیڈران استعمال بھی تو ہوتے رہے وفاق کے حکومت گرانے کے لیے، چاہے وہ باپ پارٹی کی شکل میں ہو، چاہے آپ لوگ جب عمران خان کی حکومت میں شامل ہوئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ان میں شامل ہیں، ان ذمہ دار لوگوں میں جو اس وقت صورتحال ہے بلوچستان کی؟ دیکھیں، استعمال ہم ہوئے ہیں تو پھر استعمال ہونے کی کوئی وجوہات ہوں گی، ہمیں استعمال کیا کیوں کیا؟ کس نے کیا؟ وہی بتا دیں، کھل کے پوری بات کر دیں۔ وہی پولیٹیکل پارٹیاں، اچھا، وہی پولیٹیکل پارٹیاں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے ووٹوں کی تو یہی پولیٹیکل پارٹیاں کوئٹے میں آ کے ہم سے معاہدات طے کرتے ہیں۔ ملکوں کے درمیان، قوموں کے درمیان یا آپ 2 افراد کے درمیان ایک معاہدہ جب سائن ہو جاتا ہے تو اس کی پاسداری کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے ساتھ آ کے معاہدہ طے کر لیتے ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے، جب ان کی ضرورت بائی الیکشن میں جب وہ نمبرز پورے ہو جاتے ہیں تو آنکھیں وہ بند کر لیتے ہیں، جب حکومت گرانے کا وقت آتا ہے تو پھر بھی وہ ہم سے معاہدہ کرتے ہیں کہ جی آپ کے مسئلے حل کریں گے، جب وہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ آنکھیں پھیر دیتے ہیں۔ آپ نے کئی بار دھوکہ کھایا ہے مینگل صاحب۔ ہاں جی، دھوکہ بہت کھایا ہے، ہم کاش کہ ان کی طرح HSN میں پڑھے ہوتے، ہم باہر ممالک میں پڑھے ہوتے، ان کی یہ چالاکی ہم جانتے اور ان کے ماحول میں ہم بلے ہوتے تو شاید ہم دھوکہ نہ کھاتے۔ اور یہ آخری بار ہے میری طرف سے، تو آخری بار ہے۔ اس کے بعد کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی؟ عطیہ اللہ جا کے اپنے لوگوں میں بیٹھیں گے، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو بھینس نہیں ہے، بیل نہیں ہے جس کے ہم سامنے ہم بین بجا رہے تھے، اس سے اسپینش بل، اس کے سامنے بین بجائے گا وہ ٹکر ہی مارے گا آپ کو، وہ ریڈ ہیرنگ۔ جا بٹ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ اسمبلی میں رہ کے کوئی غلطی کر رہے ہیں؟ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ باقی جتنے بھی بلوچ لیڈر ہیں وہ سب غلطی پہ ہو سکتے ہیں، اور ایک اختر مینگل جو ہے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کے درست فیصلہ کر رہا ہے۔ ان کا شاید صبر کا پیمانہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے، میں شاید نہ صبرا ہوں، لیکن میری یہ ناصبری اور یہ اعتماد کا چکنا چور ہونا نا، وہ بھی بے معنی نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی وہ حالات ہیں ہے جس نے مجھے اس سٹیج پر لا کے پہنچایا۔ تو اب یہ جو بلوچستان کے اندر اس وقت حالات ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک رجحان کیا ہے جو بطور ایک بلوچ سیاستدان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو ہمارا بلوچستان کا اب اباؤٹ 75%
جو پاپولیشن ہے 75% اس میں سے بلو 30 ایئرس ہے، 30 سال سے کم عمر کے نوجوان لوگ ہیں۔ اور نوجوان تو ویسے ہی جذباتی ہوتے ہیں. ہم بلوچوں پہ تو ویسے ہی الزام ہے یہ کہ زیادہ جذباتی ہیں. بلوچستان کا نوجوان پہلے وہ نوجوان نہیں ہے جس نے گاؤں میں اپنی زندگی گزاری ہے. آج کا بلوچستان کا نوجوان آپ کے اسلام آباد کے انسٹیٹیوشن میں پڑھا ہوا ہے، آپ کی کراچی کے